أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما۔ پیچھے والی آیات میں اللہ رب العزت نے منافقین کا ذکر فرمایا اور پھر ان کے کردار کو واضح کیا اور پھر ان کے انجام کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان چیزوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے۔ شریعت جہاں پر انسان کے اعمال اور اس کے کردار کی نشاندہی کرتی ہے اور انسان جو بگاڑ پیدا کرتا ہے اس کے مضر اثرات جہاں تک ان کو واضح کیا جاتا ہے، وہاں پر ان حالات سے نکلنے کا شریعت راستہ بھی بتاتی ہے، یعنی بیماری کی نشاندہی بھی کرتی، پھر اس کا علاج بھی بتاتی ہے۔ بڑے سے بڑا گناہ ہو، اللہ خالق کی کائنات اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتے کسی صورت۔ اور دیکھ لیں کہ نفاق جو ہے یہ کفر سے بڑھ کر ہے، نفاق کفر سے بھی بڑا گناہ ہے، کفر سے بھی، اس لیے اس کی سزا بھی بڑی سخت رکھی۔ فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل، کہ یہ جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ لیکن اللہ رب العزت جناب وہ جسے کہتے ہیں کہ نکلنے کا، کسی کو بند گلی میں نہیں دھکیلتے کہ جہاں سے وہ یو ٹرن نہ لے سکے۔ اللہ رب العزت ہر ایک کو موقع دیتے ہیں، وہ موقع دیکھیں۔ اب نفاق سے واپس پلٹنے کا راستہ اور راہ راست پہ آنے کا اور اپنے آپ کو مومنین میں شمار کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اور یہ چار چیزیں ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا چار چیزوں کا اہتمام کر لو، مومنوں کے ساتھ ہو، اہل جنت کے ساتھ ہو۔ فرمایا الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جو توبہ طائب ہو جائیں۔ توبہ طائب ہو جائیں، توبہ طائب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو گناہ کرتے رہے ان کو ترک کر، ان پہ نادم ہو اور دوبارہ اس طرف جانے کا سوچے بھی نہ۔ فرمایا جو توبہ طائب ہو جائیں وہ اصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لے، اپنے کردار، اپنے رویے اور اپنی روش کو جناب وہ جانچ لے، دیکھ لے اور اپنی اصلاح کر لے۔ توبہ بس اوقات انسان زبان سے کرتا ہے لیکن اعمال سے توبہ نظر نہیں آتی۔ یہ عملی توبہ ہے کہ وہ توبہ بھی کر لے اور اپنی اصلاح بھی کر لے، اور پھر واعتصموا باللہ، اور اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا گہرا لگاؤ لگا لے، اللہ کے ساتھ چمٹ جائے، اللہ پہ یقین کامل ہو۔ کیونکہ نفاق تب آتا ہے نا انسان موقع پرست ہوتا ہے اور ظاہری حالات کو دیکھتا ہے، ظاہری حالات کو دیکھتا ہے، اور مومن جو ہے وہ کس کو دیکھتا ہے؟ اس کی نظر اللہ کی ذات پہ ہوتی ہے، اللہ کی ذات پہ ہوتی ہے۔ اور یہ بنیادی فرق ہے، بنیادی فرق ہے کہ نفاق انسان جناب تب آتا ہے جب انسان ظاہر پرست بن جائے کہ اب دوبارہ جو ہے نا یہ صورتحال اب جو بنی ہے دوبارہ شاید نہ بنے، جو بینیفٹ اٹھانا ہے اب اٹھا لو، ہو سکتا ہے کہ دوبارہ موقع ملے نہ ملے۔ لیکن مومن اللہ کی ذات پہ یقین کامل رکھتا ہے، وہ ایک بار نہیں 100 بار
جو نا اللہ کی ذات کے بارے میں یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ رب العزت میرے لیے ایسے حالات پھر بھی پیدا فرما سکتا ہے، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اللہ کے ساتھ جناب وہ لگاؤ لگا لے، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دے، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیا۔ ہم نے پیچھے پڑھ لیا منافقین کیا کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے یراؤن الناس، لوگوں کو دکھلانے کے لیے، ٹھیک ہے، یہاں پر فرمایا کہ وہ کیا کریں، اپنے دین کو خالص کریں، ان کے تمام تر افعال کی نیت کیا ہونی چاہیے، اللہ کی رضا، اللہ کی ذات راضی ہو جائے۔ یہ چار کام کر لیں، توبہ، اصلاح، اللہ کے ساتھ لگاؤ لگا لیں، اخلاص، یہ چار کام کر لیں، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، بس یہ لوگ مومنوں کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ رب العزت وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان قریب اللہ رب العزت مومنوں کو عطا کرے گا اجر عظیمہ، بہت بڑا اجر، بہت بڑا اجر، بہت بڑا اجر دے گا۔ اب دیکھو ہر ایک انسان کے اپنا ظرف ہے، مثال کے طور پر آپ اللہ سے کوئی چیز مانگیں، آپ کتنا مانگ سکتے ہیں، آپ اللہ سے کتنا مانگ سکتے ہیں، اپنے ظرف کے مطابق مانگیں گے، مالک مجھے ارب پتی بنا دے، اللہ مجھے یہ چیز دے دے، لیکن اللہ رب العزت کے ظرف کا انسان اندازہ نہیں لگا سکتا کہ وہ دینے پہ آئے تو وہ مالک کتنا نوازتا ہے، وہ کتنا دیتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اللہ رب العزت جب یہ فرما دے کہ میں مومنوں کو اجر عظیم ادا کروں گا، اس کی کیلکولیشن انسان نہیں کر سکتا، اس کا انسان اندازہ نہیں کر سکتا، بس اس پہ ایمان لانا ضروری ہے کہ مالک اپنی شان شان جو نا وہ کیا کرے گا، نوازے گا۔ اس کے بعد ایک بڑے ہی خوبصورت انداز میں اللہ رب العزت سے کہتے ہیں کہ اپنی ذات کے بارے میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر تم دو کام کر لو نا تو اللہ تمہیں کبھی عذاب نہیں دیں گے، اللہ تمہیں کبھی عذاب نہیں دیں گے، اور یہ دو چیزیں بڑی معنویت رکھتی ہیں۔ فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر، اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر، ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزار بن جاتے ہو اور ایمان لے آتے ہو۔ پیچھے چار چیزیں تھیں، یہاں پر دو چیزیں، ایمان بنیادی چیز ہے، اور شکر گزاری کے اندر سارا دین آ جاتا ہے، شکر گزاری میں سارا دین آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ شکر گزاری یہ ہوتی ہے کہ انسان اللہ رب العزت کا ہمیشہ احسان مند رہے، ہمیشہ احسان مند رہے، اور انسان کی نگاہیں ہمیشہ اس مالک کے سامنے جھکی رہنی چاہیے کہ، اور پھر انسان کے اندر شکر گزاری سے وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی یہ سمجھتا ہے کہ ابھی حق ادا نہیں ہوا، ابھی حق ادا نہیں ہوا، اور یہ ساری زندگی انسان کو اطاعت و فرما برداری پہ جو لگانے پہ یہ مرکز جو نا انسان کو مجبور کر دیتا ہے کہ تم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، تم نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب استغفار کرتے تھے تو صحابہ کرام نے پوچھ لیا، حضور آپ استغفار کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے تو اللہ نے پہلے پچھلے گناہ سارے معاف فرما دیے، اللہ نے جنت کا وعدہ بھی کیا اور جنت کی سرداری بھی، سب کچھ، لیکن حضور نے کیا فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کو اللہ رب العزت یہ گارنٹی دے دے کہ تم جنتی ہو اور کامیاب ترین انسان ہو، اس کو عمل سے رک نہیں جانا چاہیے، اس کو عمل سے رک نہیں جانا چاہیے۔ اس لیے کتنے ایسے اعمال ہیں جن کے اوپر اللہ رب العزت نے جنت کا وعدہ کیا، تو اس کی شکر گزاری یہ ہے کہ انسان مندی یہ ہے اس ذات کی کہ انسان ساری زندگی اس کے راستے میں لگا دے پھر بھی حق ادا نہیں۔ تو فرمایا اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر، ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزاری کرتے ہو اور ایمان لاتے ہو، ایمان بنیادی چیز ہے، وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ رب العزت بہت قدر کرنے والے اور علم رکھنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت شاکر ہیں
یعنی اپنے بندوں کی قدردانی کرتے ہیں. جو انسان جو بھی نیکی کرے اللہ اس کو بڑی خوبصورت نگاہ سے دیکھتے ہیں، بڑی خوبصورت نگاہ سے دیکھتے ہیں. اور بلکہ جیسے باپ کے پاس بیٹے کا کچھ سرمایہ آ جائے نا، پیسے آ جائیں، تو باپ کیا کرتا ہے، اس کو وہ پھولے نہیں سماتا. یہ میرے بچے کی کمائی ہے، یہ میرے بچے کی کمائی ہے، اور اس کو دیکھ کر وہ خوش بھی ہوتا ہے، اس کی حفاظت بھی کرتا ہے. تو اللہ رب العزت کا تعلق بندے کے ساتھ جناب تخلیق کا ہے. اللہ نے بندے کو پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ پیدائش کے تعلق سے کہیں مضبوط تعلق ہے. پیدائش کے تعلق سے ہم تو انسان ایک جناب اپنی اولاد کے لیے دنیا میں آنے کا ذریعہ بنتا ہے نا، تخلیق تو نہیں کرتا باپ اپنی بچوں کو. تخلیق کون کرنے والی ذات ہے؟ اللہ کی ذات. یہ رشتہ انتہائی مضبوط رشتہ ہے، انتہائی مضبوط رشتہ ہے. اس لیے اللہ خالق کائنات کے سامنے جب وہ بندہ نیکی کرتا ہے نا، ایک کھجور کی جناب وہ نیکی کر لیتا ہے اللہ کی راہ میں، اللہ رب العزت اس کو پہاڑ بنا دیتے ہیں، اس کو بہت پہاڑ بناتے ہیں. یہ کیا ہے؟ شاکر، وہ ذات بڑی قدردان ذات اور علیم. اللہ رب اپنے بندوں سے کہ جنا اعمال سے باخبر بھی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت.